الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. محبان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے ایام میں مسلسل علماء کرام، مشائخین کرام، مفتیان کرام یہ بیانات اور ان کی تحریریں حالات حاضرہ کے پیش نظر جو پابندیاں حکومت ہند اور طبی معالجین کے ذریعے عائد کی گئی ہیں اس پر مدلل مفصل بیان کیا جا چکا ہے، جو کافی ہے، مگر احباب اور متعلقین کے بے حد اصرار پر فقیر اشرفی ان تمام بیانات اور تحریرات کی تصدیق کرتا ہے. سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق علماء کے بیانات ہو چکے ہیں. اس کی کچھ وضاحت میں بھی کرنا چاہتا ہوں. لاک ڈاؤن میں نماز عید کے تعلق سے اور نمازوں کے تعلق سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ ہماری صحت کو ملحوظ خاطر رکھ کر کیا گیا ہے. لہذا چند افراد پر نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ مسجد میں باجماعت ادا کریں اور عید کی نماز مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں اسی طرح قلیل افراد پر ادا کی جائے. وہ لوگ جو اپنی نماز مسجدوں میں ادا نہیں کر پا رہے ہیں وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. بڑا رحیم ہے پروردگار، بڑا کریم ہے پروردگار، کیونکہ وہ پروردگار ہے کہ جو نیتوں پر بھی جزا دیتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس ہو رہے تھے، مدینہ شریف کے قریب جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر جگہ نیت عبادت اور ثواب عبادت میں شریک تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا وہ لوگ تو مدینے میں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کیسے شریک ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَحَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. اس سے معلوم ہوا کہ عذر کی بنا پر اگر کام نہ کر سکے، حالانکہ اس کی نیت کرنے کی ہے، تو اس کے لیے ان نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا. در مختار و بہار شریعت میں نماز عید کے بعد 4 رکعت نماز نفل گھر میں پڑھنا مستحب ہے، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. علماء کرام نے تفصیلاً بیان فرما دیا ہے. اس نماز کو تنہا پڑھا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو امامت کر سکتا ہے تو علاقے کے عالم سے اجازت لے کر گھر میں نماز نفل پڑھا سکتا ہے، مگر باہر کا کوئی شخص شریک نہ ہو. یہ نماز نہ تو جہری ہوگی نہ سری ہوگی، بلکہ درمیانی قرأت کی جائے گی، آہستہ آہستہ قرأت کی جائے گی. کوئی خطبہ بھی نہیں دیا جائے گا. ہاں، اگر گھر کے افراد کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو نعت شریف پڑھ سکتے ہیں. اور جب نماز مکمل کر لیں تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے تکبیر کہیں. ہمارے علماء اہل سنت کے ممتاز عالم دین مفتی سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب نے
فرمایا ہے کہ کم سے کم 34 مرتبہ تکبیر ضرور کہہ لیں نماز سے پہلے۔ ایک سوال یہ بھی آیا کہ کیا نماز میں میٹھا میٹھا کھایا جائے یا نہ کھایا جائے؟ تو یہ بہتر ہے کہ نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیں تاکہ آپ کی زبان میں پھر آج کے دن سے شیرینی ہو اور آپ کی زبان پھر کڑوی نہ ہو۔ یہ نیت کریں کہ میں اپنی زبان کو آج میٹھا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آئندہ میری زبان ہمیشہ میٹھی رہے، میرا اخلاق بہتر ہو، میرا کردار بہتر ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ امید یہ ہے کہ اسی نیت سے میٹھا کھایا جائے گا، نفس کو لذت پہنچانے کے لیے میٹھا نہیں کھایا جائے گا۔ میٹھا اس لیے کھائیے تاکہ آپ کی زبان میں پھر مٹھاس پیدا ہو جائے۔ آپ جب بولیں تو شہد جیسی مٹھاس ہو، آپ جب کسی کے سامنے اپنی بات کو رکھیں تو آپ کا دشمن بھی ہو تو وہ آپ کی گفتگو سے متاثر ہو۔ امید یہ ہے کہ قوم مسلم اور تمام محبین، تمام ناظرین ناظرات، سامعین سامعات اس میٹھے کو لذت نفس کے لیے نہیں کھائیں گے بلکہ اس نیت سے کھائیں گے کہ ہم میٹھا اس لیے اپنی زبان پہ رکھ لیں تاکہ ہمیشہ ہماری زبان میں مٹھاس باقی ہو۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو شر سے محفوظ فرمائے، خیر کی طرف آمادہ فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب خوب دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، رو رو کر دعا کریں اور اس وبا کے خاتمے کی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ اور یہ لاک ڈاؤن کب تک چلے گا اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، تو لہذا اس لاک ڈاؤن کو میں مناسب یہ ہے کہ مسافہ مسنون ہے، مسافہ مستحب ہے، لیکن اس مستحب عمل سے فی الحال رکنے کی کوشش کریں، معانقہ بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ عید کے موقع پہ لوگ مسافہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، مسنون ہے، لیکن میرے بھائی وسوسہ اسلام میں نہیں ہے، مگر شک اور وسوسے کو کہیں یقین نہ مل جائے اس لیے ہمیں یہاں ٹھہرنا ہوگا، رکنا ہوگا۔ مسافے سے رکیے، معانقے سے رکیے، اور ساتھ ہی ساتھ باہر کی کوئی چیز کھانے پینے کی اگر آپ کھانا پینا چاہتے ہیں تو اس کو خوب صاف کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جراثیم آپ کے گھر تک آ جائے، آپ کی زبان پہ آ جائے۔ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور بہت ہی اچھا ہے کہ ہمیشہ پاک و صاف رہیں، باوضو رہیں، درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، اور یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جسے WHO کہا جاتا ہے، اس کی ہدایات کے مطابق فاصلہ بھی بنا کر رکھیں۔ اور ایک آخری بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور حکومت کے ارکان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ حکومت کے ارکان اگر آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو آپ پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی صحت کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی موذی مرض لگے۔ تو لہٰذا جو طبی اعتبار سے ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق حکومت کے ارکان آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو ان سے الجھے نہیں بلکہ ان کا ساتھ دیں۔ ایک اور ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دور دراز سے وہ لوگ کہ جو روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے باہر کی دنیا میں نکلے تھے اور آج وہ لوٹ کر آ رہے ہیں تو انہیں کوارنٹائن کیا جاتا ہے، تو اس سے وہ الجھے نہیں۔ اپنے سماج میں اس بلا وبا کو بچانے کے لیے انہیں جہاں رکھا جاتا ہے وہ کچھ دنوں کی اس مشکل کو برداشت کر لیں۔ اور وہ لوگ کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں اور فقر و فاقے کی دنیا میں جا رہے ہیں،
یہ رمضان اسی لیے ہے، اور اس رمضان کی عبادتیں اسی وقت قبول ہوں گی کہ جب فطرے کو ادا کر دیا جائے، یعنی اپنے کسی غریب و مسکین کو کھلا دیا جائے تو آپ کی یہ عبادت قبول ہوتی ہے، ورنہ یہ معلق رہتی ہے۔ تو لہٰذا فطرے کی ادائیگی بھی کریں، اور فطرے کی ادائیگی کے تعلق سے علماء کرام نے جو بیانات دیے ہیں اس پر عمل کریں۔ علماء نے فرمایا کہ جو دیا جائے، کھجور کی جو مقدار ہے وہ دی جائے، یا گیہوں دیا جائے، تو ہمارے وہاں مروج یہی ہے کہ کم سے کم اقل مقدار جو ہے وہ گیہوں کی ہے، جو 2 کلو 47 گرام کے قریب ہوتی ہے، یہ کم سے کم ہے۔ ورنہ کھجور جو فطرے میں دیے جاتی ہے تو اتنی کھجور دیں، یا جو دیں، یا کشمش دیں۔ زیادہ سے زیادہ اس وقت غربا مساکین کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم، اپنی فطرے کی رقم سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب کو ضرور دیں جو غریب ہو چکے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی غربت دور ہو جائے، اور پھر مساکین کی طرف بھی توجہ فرمائے، پھر اس کے بعد ذوی القربا والیتامى، اور یتامہ کی طرف جو یتیم ہیں، یسیر ہیں، ان کی طرف دھیان دیجیے۔ اس مال کو، زکوٰۃ کی اس رقم کو ان تک پہنچائیے اور ان کی خوب مدد کیجیے، صدقہ نافلہ کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر وابن السبیل، جو راستوں میں ہیں، جو ادھر ادھر سے بھٹکے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے پاس، ان کی بھی مدد کیجیے۔ اور سب سے بہتر مستحق تو مدارس اسلامیہ بھی ہیں، آپ مدارس اسلامیہ کی بھی مدد فرمائیں۔ یہ حقیر فقیر اشرفی بھی کئی مدارس کی ذمہ داریاں اپنے سر رکھتا ہے، وہ تمام مدارس اسلامیہ جس کی ذمہ داریاں اس حقیر فقیر پہ ہیں، ان سب کے معاونین سے مجھے کہنا ہے کہ سفرا آپ کے درمیان نہیں پہنچ سکے ہیں، ان تمام اداروں میں جس طرح آپ تعاون کرتے رہے ہیں، اپنے تعاون کو بینک کے ذریعے جو بھی ڈیٹیلز آپ تک پہنچی ہیں اس کے ذریعے اسے آپ پہنچائیں، تاکہ مدارس اسلامیہ میں جہاں علم دین کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں سے علماء، فضلاء اور مفتیان کرام نکل رہے ہیں، ان نادار بچوں کے لیے اگر آپ خیال فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اجر کے مستحق ہوں گے۔ خصوصیت کے ساتھ مخدوم اشرف مشن کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جسے حضور اشرف الاولیاء سید شاہ مجتبیٰ اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پیرانہ سالی میں اپنے عزم کو جوان رکھ کر کے، اور انہوں نے اس بڑھاپے میں پنڈوا شریف جو کسی زمانے میں مرکز علم و عمل تھا، اس پنڈوا شریف کی سرزمین پر کہ جہاں حضرت جلال الدین تبریزی جیسی جلیل القدر شخصیت نے قدم رکھا تھا، جہاں حضرت مخدوم علاء الحق والدین گنج نبات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں 1 2 نہیں 700 علماء کے محافے اترتے تھے، جہاں حضرت نور قطب عالم پنڈوی کے علمی عملی فیضان کا اثر یہ تھا کہ شہنشاہوں نے بھی آ کے گھٹنے ٹیک دیے تھے، جہاں حضرت حافظ زاہد بندگی کے تاثیرات کے اثر سے امت مسلمہ کا ایک جمگھٹا وہاں لگا رہتا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر زمانہ کروٹ بدلتا ہے، 700 سال کی تاریخ نے اس علاقے کی تہذیب کو بدل ڈالا تھا، لیکن الحمدللہ حضور اشرف الاولیاء جو اشارے غیبی کی بنیاد پہ جنہوں نے مخدوم اشرف مشن کو قائم فرما کر ایک بڑا نمایاں کردار انجام دیا، اور بحمد تعالی آج انہی بزرگوں کی دعاؤں کے اثر سے مخدوم اشرف مشن ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ آپ سب سے کہنا ہے کہ اس مخدوم اشرف مشن کو کبھی فراموش نہ کریں، کیونکہ آپ کے مرشد کامل نے، شیخ طریقت نے فرمایا کہ تم مخدوم اشرف مشن کو دیکھتے رہو گے، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور دارین کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ سب کے لیے یہ حقیر فقیر عید کی خوشیاں لے کر حاضر ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے غموں کو غلط فرما دے، ہماری مشکلیں آسان فرما دے،
اور ہماری زندگی کو باغ و بہار بنا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.